ہے کہ وہی شخص لوگوں کا امیر بننے کے لائق ہے جس میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں، یعنی ایسی نرمی جس میں کمزوری نہ ہو، نرم ہو لیکن وہ نرمی کو لوگ کمزوری نہ سمجھیں، ایسی سختی جس میں شدت نہ ہو، ایسی کفایت شعری جس میں کنجوسی نہ ہو، ایسا لحاظ جس میں حد سے تجاوز کرنا نہ پایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی صفت ختم ہو گئی تو بقیہ تینوں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو بھی کوئی امیر بنتا ہے، نگران بنتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کی نگرانی شورا، تو ماشاءاللہ ان کے اندر بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ خصوصیات ایک لیڈر کے اندر، ایک امیر کے اندر، نگران کے اندر ہونی ضروری ہیں۔ ایک بھی ختم ہو گئی تو پھر وہ ساری ختم ہو گئی۔ اپنے اسلامی بھائیوں سے وقتاً فوقتاً معذرت بھی کرتے رہنا چاہیے کہ فرمان فاروق اعظم ہے کہ اعقل الناس اعذرهم لهم، لوگوں میں زیادہ عقل مند وہی ہے جو زیادہ معذرت کرنے والا ہو۔ یہ معذرت کرنا، یہ جو بار بار لوگ معذرت کرتے ہیں، بہت عقل مند اور تیز لوگ ہوتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے معذرت کرنے کا۔ بعض اوقات کہیں کسی کی گاڑی ٹھوک گئی، غلطی ہو گئی، اب اگلا لڑنے کے لیے آ گیا تو وہاں لڑائی کی صورت ہے اور بڑا بات آگے تک جا سکتی ہے، بس آگے سے معذرت کر لیں، غلطی ہو گئی، ہاتھ جوڑ لیں، معذرت کر لیں، سارا اگلے کا غصہ بھی امید ہے ٹھنڈا ہو جائے گا اور بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لڑائی ہوتی تب اگلا آیا، ادھر سے ہم نے بھی غصہ دکھایا، اب دونوں طرف سے سلسلہ شروع ہوا، پھر لڑائی ہاتھا پائی اور پھر آگے پولیس تک معاملات اور بات آگے، تو بہتر ہے بات کو پہلے ہی کلوز کر دی جائے، معافی مانگ لی جائے، معذرت کر لی جائے، تو سارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں بھی کورٹ کچہریاں اور سارا کچھ کرنے کے بعد بات معافی پہ ہی آنی ہے، اتنے خرچے کر کے، لڑائیاں جھگڑے کر کے، کپڑے پاڑ کے، زخمی ہو کے، پھر اینڈ پہ وہی ہونا، تو بہتر وہی کام پہلے کر لیا جائے، معافی دلافی پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ مقرر ہوئے تو مختلف لوگوں نے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر آپ صرف نیک اور پرہیزگار لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھتے تھے۔ جب ایک پرانے دوست کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہم نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح ریشم اور نقش و نگار کو چھوڑ دیا، یعنی نیکوں کی ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے، پرہیزگاروں کی، اور خاص کر جو امیر بن جائے، لیڈر بن جائے، اس کے لیے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے سنا بزرگان دین یا ان اللہ والوں کا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سنا کہ ان کا بھی یہی معمول تھا کہ جب آپ خلیفہ بن گئے، جب آپ بادشاہ بن گئے تو آپ کوشش کرتے کہ میرا وقت نیک لوگوں میں گزرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ اپنائیے، گھر والوں کے دکھ سکھ میں حصہ لیں۔ کہ اسلاف کرام فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو رونے لگے، میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ حماد، مجھے اس ذمہ داری سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے؟ فرمایا بالکل نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی پھر آپ خوف زدہ نہ ہو، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یعنی یہ ذمہ داری مل جانا، دینی عہدہ مل جانا، دنیاوی عہدہ مل جانا، لوگ تو ایک تعداد ہے جو خوش ہوتے ہیں نا، مجھے عہدہ مل گیا ہے، مجھے بڑی عزت ملے گی، میرے ماتحت بڑی عزت کریں گے، ہاتھ چومیں گے، بڑے رسپیکٹ دیں گے، یہ دیکھو جی فلاں تحریک کا نگران ہے، فلاں تنظیم کا بڑا ہے، فلاں امیر ہے، ضلع کا امیر ہے، فلاں ڈویژن کا امیر ہے۔ تو یہ سمجھو کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے ذمہ داری، یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی بھی ذمہ داری۔ تو یہاں لوگ کئی مانگ کے لیتے ہیں، یہاں تک ایک مسجد، ایک محلے کی مسجد ہوتی ہے، ایک سب سے چھوٹی ذمہ داری یوں سمجھ لیں کہ مسجد کی ہوتی ہے، لیکن ایک مسجد کی ذمہ داری لیں کہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، غیبتیں کریں گے، حسد کریں گے، بغض و کینہ دل میں رکھیں گے، گروپنگ کریں گے، ادھر ادھر باتیں کریں گے، اصل مقصد ہوگا کہ مجھے یہاں عہدہ کیوں نہیں مل رہا۔ کوئی اتنا ہی عہدہ مل جائے گا جی ممبر ہے مسجد کی کمیٹی کا، بس اتنا مل جائے نا، چلو کچھ نہ کچھ تو ملے نا، یا کوئی صدر بنا دیں، کوئی سیکٹری بنا دیں، کوئی خزانچی بنا دیں، کوئی نہ کوئی ملے عہدہ۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے عہدے کے لیے لوگ اتنی بھاگ دوڑ اور اتنا کچھ اور مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ذمہ داری ملنا تو بڑا ٹینشن والا کام ہے کہ اپنے ذمہ قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا کسی چیز کا۔ تو جو ایک مسجد کیا پورے ایک حلقے کا امیر بن جاتا ہے، یا کسی بھی تنظیم، یا چاہے دنیاوی تنظیم ہو یا دینی ہو، بڑا بن گیا،
ایک MNA بن گیا, MPA بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, صدر بن گیا, اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں آ گئی. تو اس لیے اسے خوش ہونے کی بجائے اسے تو پریشان ہو جانا چاہیے, جس طرح عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہو کے رو رہے تھے. ہمارا تو سوسائٹی کا تھوڑا سا بڑا کو بن جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا میں کیا بن گیا ہوں. تو کہیں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ تو الیکشن جیت کے بن گئے ہیں, آپ کو یہ عہدہ مل گیا ہے, تو اب یہ خوشی کا مقام نہیں, یہ رونے کا مقام ہے. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے تو رونے لگے, اور آپ نے فرمایا مجھے بڑا خوف آتا ہے ذمہ داری سے. تو سیدنا حماد انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں نا, مال و دولت کے مارے تو عہدے اسی لیے لیا جاتا ہے, چلو کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بقیہ 5-10 سال بقیہ زندگی صحیح گزر جائے گی, اتنا ہاتھ پاؤں مار لیں گے. تو آپ نے جب فرمایا کہ مال و دولت کی محبت نہیں ہے میرے دل میں, پھر فرمایا پھر بے فکر ہو جائیں, اللہ آپ کی مدد کرے گا اس ذمہ داری میں. تو ذمہ داری میں مدد اس صورت میں ہوتی ہے کہ مال و دولت کے لیے وہ عہدہ نہ لیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, عوام کی خدمت کا واقعی جذبہ ہے تو پھر اور معاملہ ہے, پھر خوف کی بات نہیں ہے. لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ عزت شہرت, چلو مال بھی مل جائے گا, باقی معاملات بھی ہو جائیں گے, تو پھر یہ خطرناک ہے یہ بیماری. اور واقعی ایسے ہی کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک مال مارتے ہیں کسی بھی ذمہ داری پہ. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے سب کو, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.